چیمہ صاحب سے ہمارے دو سوال ہیں۔ چیمہ صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ سنا ہے آپ دم کروانے کے لیے 50 بوریاں اور کچھ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، کہ ایک تو اس کی وضاحت کر دیں۔ پہلا جو آپ کا سوال ہے، ہمارے پاس آدمی آئے، غالباً عمران نام تھا ان کا، وہ اپنے بانجے کو لے کر آئے کوٹ رادھا کرشن کی طرف سے کسی گاؤں سے۔ انہوں نے ہم سے کہا دیکھیں اس پر جادو ہے۔ ہم نے چیک کیا، واقعتا نہیں وہ جسمانی طور پر بھی ان پر کچھ نظر آ رہے تھے، آثار اور سرار۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم علاج آپ کا کریں گے، لیکن اس سے میں نے پوچھا ذریعہ آمدنی اس کے مطابق ہمیں اس کو تعاون کا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری کریانے کی دکان ہے، تقریباً اوسطاً 10,000 روپیہ یومیہ ہماری سیل ہے۔ تو میں نے یہ بات 2-3 کریانے والوں سے بھی پوچھی، انہوں نے کہا تقریباً 10-12 ہزار یومیہ ہونا اوسطاً، تو اس میں سے تقریباً 1800-2000 روپے بچت ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا تو 1800-2000 بچت ہوتی ہے، گاؤں میں رہتے ہیں، چلو 60,000 ان کا ماہانہ بنتا ہے، 60 سے 40,000 روپے ان کا گھر کا خرچہ ہے، تو 20,000 روپے بچت کر کے اگر یہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ سے علاج کراتے ہیں وہاں پر بھی تو دیں گے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو مریض آتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، لیکن ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کرو۔ مسجد سے ساتھ جو تعاون ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں 50 بوری سیمنٹ کی دے دو، 40 دے دو، 30 دے دو، جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ اگر آپ کی حیثیت 40 کی ہے تو آپ 41 نہ دیں، اگر آپ کی حیثیت 31 کی ہے تو آپ 31 نہ دیں، اگر آپ کی حیثیت 30 کی ہے تو پھر یہ اللہ کے گھر کا حق نہ مارے، پھر 29 نہ دیں، یعنی جتنی آپ کی پوری طاقت ہے۔ اب ہمارے تجربات میں یہ بھی چیزیں کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، جب ان کو کہتے ہیں طاقت، ہمیں پتہ بھی ان کا چل جاتا ہے، بس ٹھیک ہے 2 بوری دے دیں گے، 3 بوری دے دیں گے، ہاں ٹھیک ہے، زیادہ تو یہی کہتے ہیں جو وصیت تو ہی دے دیں گے۔ بھئی بات بتاؤ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ نے طے کیا تھا، ہمارا اگر ان کا طے کرنا جائز ہے، اور اسی حدیث کو لے کر آج ہمارے خطبات تقریروں کے پیسے بھی طے کرتے ہیں، حالانکہ میں اس کا قائل نہیں، میں نے اللہ کے فضل سے کبھی تقریروں کا پیسہ طے نہیں کیا، حالانکہ یہ حدیث دم پر ہے، اس کو ہم تقریروں پر لے گئے ہیں۔ جو مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں وہ خود بھی تقریروں کے پیسے طے کرتے ہیں، جمعوں کے طے کرتے ہیں، ہر خطیب طے کر کے تقریباً ہر خطیب طے کر مسجد میں رہتا ہے، ان کے لیے طے کرنے تو جائز ہوگی اسی حدیث کی روشنی میں۔ اگر اسی حدیث کی روشنی میں طے کرتا ہوں، میں مجرم بن گیا ہوں، اور کرتا بھی مسجد کے لیے ہوں، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں۔ یہاں کے لوگ گواہ ہیں، تحقیق کر لیں۔ جس دن میں نے یہ مسجد کی جگہ خریدی اس سے پہلے میں ادھر اپنے مکان بنا رہا تھا، میرے گزارے کے مکان بن گئے۔ یہ جگہ جو میں نے خریدی، میرے پاس گجرانوالا میں نے 2 اپنے مکان سیل کیے، ایک میرا تھا ایک میری وائف کا تھا، مکان سیل کیے، پھر بھی پیسے نہ اترے، پھر میں نے کچھ لوگوں سے چندہ لیا، اکٹھا کیا چندہ، اس میں یہ ٹوٹلی میری رقم نہیں، پھر لیکن زیادہ رقم جگہ میں الحمدللہ میری ہے۔ پھر میرے پاس گاڑی تھی GLI XLI 2 گاڑیاں تھیں، یکے بعد دیے گئے، انہوں نے ان کو بھی سیل کیا، جگہ کی رقم ادا کی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں بنانے لگا۔ ابھی اس وقت لوگوں کو نہیں پتہ تھا یہاں مسجد بن رہی ہے، خود اکیلا ہی لگا ہوا تھا، بنا رہا تھا۔ جب بنائی، پھر جب جمعہ شروع کیا، نمازیں شروع کی، ماشاءاللہ پھر جماعت کے لوگ ساتھ ہوئے، ہر کسی نے اپنی اپنی طاقت و محتاج، لیکن آپ جانتے ہیں کروڑوں روپے کا کام ہوتا ہے۔ اب ہمارا 3ری منزل کا یہ ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے، نیچے مدرسہ ہے، درس نظامی ہے، عالم ورثہ بچوں کا شعبہ حفظ ہے، 3 ٹائم کھانا پکتا ہے، اساتذہ کی طرحیں ہیں، بجلی کے بل ہیں، اور اسی طرح پھر اوپر ہم لڑکیوں کا کر رہے ہیں، ہفتہ روزہ مستورات کا ابھی ہمارا کورس مکمل ہوا ہے قرآن پاک کا، پھر اب ہم باقاعدہ درس نظامی عالمہ کورس رکھنے لگے ہیں بچیوں کا، اس کا ہم تیاری کر رہے ہیں اوپر والے حال کی۔ یعنی پیسے یہ سارے لگا، کوئی بندہ بتائے جب سے میں نے مسجد کا کام شروع کیا میں نے 1 اینٹ بھی اپنے مکانوں پر لگائی ہو، 1 اینٹ بھی، ٹوٹلی جو لیتا ہوں ادھر لگا رہا ہوں، ٹوٹلی مکان۔ حالانکہ یہ بارشوں کے دنوں میں ہمارے بستر خراب ہو گئے، پانی اندر آ گیا، میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کوئی بس آج بھی بات ہو رہی ہے، میں نے کہا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، تقریباً 6 مہینے سال تک یہ مسجد مکمل ہو جائے گا۔ میں وہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آیا، مسجد مکمل پلستر ہو جائے، رنگ روپ ہو جائے، اچھی لگے، لوگ زیادہ سے زیادہ نمازی اس میں آئیں، کیونکہ تعمیرات کے وقت نمازی بھی کم ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔
اب میں کہتا ہوں کہ میں جو مانگتا ہوں مسجد کے لیے مانگتا ہوں. جس بندے کی اتنی آمدنی ہے اس نے اتنا بڑا شور تو ڈال دیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلا. آج مجھے کہنے کے لگا ہاں تو 500 روپیہ دیں گے. یہ مذاق نہیں اس نے کیا ہم سے. آمدنی اس کی ضروریات سے زیادہ 10-20 ہزار روپیہ بچے مہینہ، تو یہاں پر کہ مسجد کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. یہ ہے معاملہ. دوسرا اویس نامی پہنچ کے گاؤں ہے ادھر قصور کے، وہاں میں رمضان میں ایک حافظ اسلم صاحب ہیں وہاں کے، انہوں نے میرا ٹائم لیا، افطاری کا بیان ہوا، اس کے بعد ابھی 15 یا 20 منٹ غالباً باقی تھے. میں نے کہا یار میں مسجد بنا رہا ہوں تو حافظ اسلم صاحب میں یہاں کچھ اعلان کر لوں، کچھ دوست احباب تعاون کر لوں. کا کوئی بات نہیں کر. جو ہی میں نے اعلان کیا، چونکہ وہ مسجد ان کی تھی جو اویس نامی آدمی ہیں، انہوں نے فی الفور مجھے اٹھا دیا. نہ جو ہی اعلان کیا ابھی میں نے کہا تبھی لوگ دیں گے کچھ، فٹافٹ جلدی مجھے اٹھایا، لوگوں کو اٹھایا جی افطاری کی طرف چلے افطاری. میں نے کہا یار 2 منٹ اعلان کیا رکنے دے. نہ مجھے وہ غصہ تھا، یار میں اللہ کے گھر کے لیے ان کے پاس گیا ہوں، انہوں نے یہ میرے ساتھ سلوک کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ کی حدیث پر جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تو اس لیے لیے تھے، انہوں نے اس کی اضافت نہیں کی تھی. اگر اعتراض وہ اس پر ہے وہی علت ادھر ہے. انہوں نے بھی مجھے چنداری مسجد کے لیے فنڈ نہیں کرنے دیا تھا. جب یہ میرے پاس ہے میں نے کہا 10,000 روپیہ لوں گا. ان کی بہو میں حاضری ہوئی تھی، میں نے کہا علاج کیا 10,000 دو، اور دیا بھی نہیں. 1,000 دیا ہے، وہ خود بھی مان رہا ہے، بدنام مجھے کر دیا. کیا ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ اپنی کمزوری کو چھپا گے. میری کمزوری بھی نہیں، میرا حق ہے مسجد کے لیے جو میں لے رہا ہوں اس کو کمزوری بنا کر ایک عالم دین کو بدنام کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سوشل میڈیا پر بدنام کرنا، یہ کدھر کا انصاف ہے؟